أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، کافی دیر سے آپ حضرات علمی اصلاحی دینی بیانات سن رہے ہیں اور منتظر ہیں میرے محترم حضرت مولانا محمد خالد صاحب دامت برکاتہم، ان کے بیان کے آپ منتظر ہیں۔ انشاءاللہ حضرت بیان فرمائیں گے۔ ابھی محترم جناب قاری آصف صاحب نے آپ کے سامنے بیان کیا اور کہا کہ کچھ تھوڑا سا علاقے کا تذکرہ کر دوں، حضرت کے سامنے علاقے کی نوعیت آ جائے۔ حضرت پہلی بار تشریف لائے ہیں تو میں آپ سے عرض کروں کہ حضرت پہلی بار تشریف نہیں لائے ہیں، حضرت بار بار یہاں آ چکے ہیں، حضرت کا فیض یہاں پہنچا ہے۔ بلکہ میں آگے آپ سے عرض کروں کہ حضرت مولانا صدیق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی بہت توجہات دعائیں اس پورے علاقے کے اندر ہیں، ان کی آہیں ان کی دعائیں رنگ لائی ہیں۔ وہ زمانہ بھی ابھی آپ لوگ اس مجمع میں ایسے لوگ موجود ہوں گے جنہوں نے وہ منظر دیکھا ہوگا، ان کے سامنے وہ پورا منظر ہوگا جب حضرت مولانا صدیق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے۔ ایک پروگرام ہوا تھا، پروگرام بعض بدخواہوں نے، کچھ لوگوں نے پروگرام نہیں ہونے دیا، لائٹ کو گل کر دیا، اندھیرا چھا گیا۔ میں اس پروگرام میں موجود تھا، چاروں طرف سے پتھر کی بارش ہو رہی تھی، پروگرام کینسل ہو گیا، ختم ہو گیا، نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد وہ اللہ کا بندہ حضرت مولانا صدیق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے خود دیکھا، میں موجود تھا، چھوٹا تھا اس وقت۔ حضرت نے ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کر کے دعا فرمائی تھی، کیسی دل کی گہرائیوں سے دعا نکلی تھی، کس طرح آہوزاری کے ساتھ حضرت نے دعا فرمائی تھی۔ حضرت کی زبان پر یہ جملے بھی تھے، ہم بہت سی سنتوں پر عمل کیا کرتے تھے، ہم کھانے کی سنتوں پر عمل کیا کرتے تھے، سونے جاگنے کی، اٹھنے بیٹھنے کی، بیت الخلاء جانے کی، نکلنے کی دعاؤں سنتوں پر عمل کرتے تھے، لیکن ایک سنت پر اب تک ہم کو عمل کی توفیق نہیں ہو سکی تھی، ایک سنت اب تک ہم سے ادا نہیں ہوئی تھی۔ وہ کیا تھی؟ طائف والی سنت کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح و تربیت کے لیے، دعوت تبلیغ کے لیے پتھر بھی کھائے ہیں، آپ پر پتھراؤ بھی کیا گیا ہے۔ الحمدللہ آج مجھ سے یہ سنت ادا کرا دی گئی، آج مجھ سے یہ سنت ادا ہو گئی۔ قصبہ امروہہ، ضلع کانپور، آپ حضرات بہت سے لوگ آئے ہوئے امروہہ سے، وہ جانتے ہیں۔ تو یہ مولانا صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعائیں، آہیں، کتنے بزرگان دین، مشائخ، علماء کرام یہاں تشریف لاتے تھے۔ حضرت مولانا عبداللہ ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی مندوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں گزرے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، دعائیں کی ہیں۔ مولانا صدیق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کی خاص توجہ تھی، ان کی دعائیں رنگ لائی ہیں، ان کی دعاؤں کے نتیجے میں آج کتنے مدرسے قائم ہیں، آپ کے پکھرایا میں مدرسے قائم ہیں، آرولی اور اس کے قریب میں مسجدیں آباد ہیں، مکاتب قائم ہے، بھوگری پور میں الحمدللہ مدرسہ قائم ہے، امروہہ ضلع کانپور مدرسہ قائم ہے۔ حضرت کی توجہات اور دعاؤں کی برکت ہے۔ حضرت مولانا صدیق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کے تربیت یافتہ، ان کے خاص شاگرد، ان کی خاص دعائیں لیے ہوئے یہ ہمارے محترم مہمان جو ابھی آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان فرمائیں گے، آپ حضرات مستفید ہوں گے ان کے بیان سے۔ تو حضرت کی خاص توجہات آپ کو حاصل ہیں، حضرت کی دعاؤں کا مظہر ہیں۔ جس طرح اس پورے علاقے کو اور علاقے کے لوگوں کو حضرت کی دعائیں حاصل ہیں، اسی طرح ہمارے حضرت مولانا خالد صاحب دامت برکاتہم، وہ بھی حضرت کے تربیت یافتہ ہیں، حضرت کے خاص شاگرد ہیں، حضرت کی دعائیں توجہات ان کو حاصل نہیں ہیں۔ انشاءاللہ ہم سب بھی آپ کے بیان سے مستفید ہوں گے۔ باقی یہ کہنا کہ حضرت پہلی بار تشریف لائے، نہیں، اس سے پہلے آ چکے۔ یہ آپ کی لبے سڑک جو مسجد ہے نورانی مسجد، وہ اس کی تکمیل، اس کا خاکہ، پہلے تو چھوٹی سی مسجد تھی، آپ حضرات جانتے ہوں گے یہاں جو رہنے والے ہیں،
اس کی تعمیر عصر نو تعمیر ہوئی ہے، تکمیل ہوئی ہے، خاکہ بنا ہے، نقشہ بنا ہے، ندوے سے انجینئر صاحب آئے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ابھی حیات ہیں وہ، اور حضرت مولانا خالد صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے تھے، ان کا اس سے پہلے بیان بھی ہو چکا ہے، اس علاقے کے لوگ ان سے مستفید ہو چکے ہیں، ممتاز آباد، گلولی یہاں پر بار بار تشریف لا چکے ہیں، تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اس علاقے میں حضرت کا فیض بہت پہلے سے پہنچ چکا ہے، اور حضرت کا جو فیض ہے یہ مولانا صدیق احمد صاحب باندی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی بالواسطہ فیض ہے کہ حضرت مولانا صدیق صاحب کا فیض آپ کے واسطے سے آپ حضرات تک پہنچ رہا ہے۔ تو بھائی علاقے کی نوعیت تو بس یہی ہے کہ اللہ کا شکر، اس کا احسان ہے کہ ہم جب نعمت کی قدردانی کریں گے اللہ تعالیٰ ہم کو نوازے گا۔ میں آپ کے اور مولانا کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا، 2-3 باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت تشریف لائے ہیں، اکابر علماء تشریف لاتے رہتے ہیں، علماء کرام اولیاء کرام آتے رہتے ہیں، اللہ کی بڑی نعمتیں آپ کو حاصل ہیں۔ اگر ہم نے اس نعمتوں کی قدردانی نہیں کی تو ہم بڑے خطرے کی حالت میں ہیں۔ نعمتوں کی قدردانی ہم کریں، نعمتوں کی ناقدری کا شکار نہ ہوں۔ یہ مدارس و مساجد کی کثرت، یہ مکاتب کا قیام، یہ علماء کرام کی کثرت، آپ کے علاقے میں ایک زمانہ تھا حفاظ نہیں تھے، قراء نہیں تھے، علماء نہیں تھے، مفتیان کرام نہیں تھے۔ اب آپ کے علاقے میں امروہدہ میں، پکھرایا میں، بھوری پور میں الحمدللہ کتنے قراء ہیں، کتنے اہل علم ہیں، کتنے مفتیان کرام ہیں۔ آپ کے سامنے ابھی اعلان کر رہے ہیں، اعلان اتنا اچھا اعلان کیا جا رہا ہے قرآن حدیث پاک کی روشنی میں۔ یہ کہاں کے ہیں؟ آپ ہی کے علاقے کے ہیں نا۔ حضرت کی دعاؤں کا ثمرہ تو ہے۔ مفتی اقبال احمد صاحب کانپور میں پوری کانپور کی گوئے سرپرستی فرما رہے ہیں، لوگوں کا رجوع ان کی طرف کہاں کے ہیں؟ آپ کے علاقے کے ہیں۔ اور بہت سے علماء کرام ہیں، آپ کے یہاں مدرسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیسا نوازا ہے اس علاقے کو۔ اللہ تعالیٰ کسی علاقے پر رحم کرنا چاہتا ہے، وہاں علماء پیدا کرتا ہے، وہاں مدارس قائم ہوتے ہیں، وہاں مساجد تعمیر ہوتی ہیں، مکاتب کا قیام ہوتا ہے۔ آپ حضرات خوش نصیب ہیں، آپ کے یہاں علماء پیدا ہوئے، آپ کے یہاں مدارس کا قیام ہوا، آپ کے یہاں یہ مسجد جو مسجد آمنہ کہی جاتی ہے، مسجد آمنہ کے نام سے یاد کی جا رہی ہے، اس کا قیام ہوا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ اب ان سارے حالات کو سامنے رکھیے، اور حق تعالیٰ کے یہ فرمان بھی آپ کے پیش نظر رہنا چاہیے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم میری نعمتوں کی قدردانی کرو گے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے میری نعمتوں کا شکر ادا کیا، میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں اور اضافہ کروں گا، اور دوں گا۔ کیسے دوں گا، کتنا دوں گا، کہاں سے دوں گا؟ یہ اللہ کے خزانے سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے نوازتا ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے نعمتوں کی ناقدری کی تو سن لو میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ اتنے علماء کرام، اتنے مدارس، اتنے مکاتب، اور ابھی آپ کا بچہ قرآن پاک پڑھنے والا نہیں ہے۔ کتنے مدارس ہیں، پکھرا میں ایسے گھرانے ہوں، بھوگری پور میں ایسے گھرانے ہوں، آپ کے گھرانے میں ایسے لڑکے ہوں، آپ کا بیٹا پوتا نواسا ایسا ہو، اس کو دعا قنوت یاد نہ ہو، اس کو قرآن پاک پڑھنا نہ آتا ہو، اس کو سورہ یاسین یاد نہ ہو۔ افسوس کی بات ہے، تف ہے ایسی زندگی پر، افسوس ہے، اور نعمت کی ناقدری کی علامت ہے یہ کہ ہمارے گھرانے میں لوگ نماز پڑھنے والے ہی نہیں ہیں۔ ہمارے بیٹوں کو دیکھو، ان کو کیا گانے ان کو یاد ہیں، ان کو حساب آتا ہے، ان کو اور نہ معلوم کون کون سی چیزیں ان کو یاد ہوں گی۔ نہیں یاد ہے تو قرآن پاک کی صورتیں یاد نہیں ہیں، نہیں یاد ہے ان کو دعا قنوت یاد نہیں ہے، اذان کی بات کی دعا یاد نہیں۔ یہ ہے نعمت کی ناقدری۔ میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا، ابھی اس سے پہلے مولانا بیان فرما رہے تھے، آپ علم دین و دنیا دونوں علم پڑھائیے۔ ہمارے بہت سے گھرانے ایسے ہیں، ہمارے دینی بھائیوں کے، ان کے گھرانے میں دین ہے، لوگ نماز پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، ضروری ہے، ہونا چاہیے۔ ان کے بیٹے اسکولوں میں جاتے ہیں، کالجوں میں جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن قرآن پاک نہیں پڑھتے، علم دین ان کو نہیں آتا، نماز ان کو صحیح نہیں آتی۔ رمضان شریف آئے گا، تراویح پڑھ لیں گے، عید بقرعید منا لیں گے، لیکن دین نہیں آتا، قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا۔ یہ ہم نے مدرسوں کی ناقدری کی ہے، ہم نے علماء کی ناقدری کی ہے۔ ارے ان مدارس سے آپ مستفید ہوئیے۔ آپ کے یہاں پکھرایا میں جو وارڈ نمبر 3 میں اسکول قائم ہے، مدرسہ قائم ہے، ایک طرف مدرسہ بھی ہے، ایک طرف عصری تعلیم کے لیے نظام بنایا گیا ہے۔ آپ داخلہ کرائیے اپنے بچوں کو نا، وہاں دین و دنیا دونوں تعلیم حاصل کی جائے۔
ہماری آپ کی ترقی اور کامیابی اسی میں ہے۔ اس لیے میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، اللہ کے واسطے جو علماء کرام آتے ہیں، ان کے بیانات ہوتے ہیں، ان کے بیانات کو آپ غور سے سنیے، اور یہ مدارس جو آپ کے علاقے میں قائم ہے، ان کی محنت کا ہمارے قابل علماء کرام اولیاء کرام کی محنت کا ثمرہ ہے۔ ان کی قدردانی کیجئے، ان کی مدد کیجئے، ان کا تعاون کیجئے، ان کی حفاظت کیجئے، اپنے علاقے کے علماء کی قدر کیجئے۔ آپ کے علاقے میں مدرسہ قائم ہے، آپ کی نظر ہونی چاہیے ان کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ آپ غلہ دے سکتے ہیں، ان کو غلہ دیجیے، آپ اور کچھ تعاون کر سکتے ہیں، تعاون کیجیے۔ کبھی بغیر کسی کام کے دعا کرانے کے لیے نہیں، صرف محبت کی بنا پر کبھی مدرسے والوں کے پاس جائیے، ان سے تعلق رکھیے، جو آپ کر سکتے ہیں ان کو تعاون کریے۔ اللہ حکم دیتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ نیک کاموں میں تعاون کیا کرو۔ یہ مدرسوں میں کیا ہوتا ہے؟ نیک کام ہوتا ہے، قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے، دین پڑھایا جاتا ہے، دین سکھایا جاتا ہے، اس میں تعاون کرو۔ آپ غلطیاں دیکھو گے، مدرسے والے یہ کرتے ہیں، علماء کرام یہ کرتے ہیں، ناظم محترم کی یہ غلطیاں ہیں، کون غلطیوں سے پاک ہے؟ حضور پاک کا فرمان ہے کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون۔ اگر ہم مدرسے والوں کی غلطیاں پکڑتے رہیں گے نا، ہم علماء کرام کی غلطیاں دیکھتے رہیں گے نا، ہماری اولاد، ہماری ذریت، ہمارے بیٹے، ہمارے پوتے نواسے سب علم سے محروم کر دیے جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اصلاح کی کوشش کرو، دعائیں کرو، اپنی اولاد کو علم دین سکھلاؤ۔ دنیاوی علم کے ساتھ ساتھ علم دین بھی آپ کو آنا چاہیے۔ آخری ایک بات اور عرض کروں، اس کے بعد میں رخصت ہوتا ہوں، آپ سے حضرت مولانا بیان فرمائیں گے۔ کیا ہمارے علماء کرام بار بار یہاں ہیں، وہی پیغام جو آپ کو دے کر گئے تھے مولانا صدیق احمد صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ، وہی سبق جو دیا کرتے تھے حضرت شاہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، وہی پیغام جو دیا کرتے تھے مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا پیغام کیا ہے؟ اصل تو پیغام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہ پیغام آپ کو یاد دلایا کرتے تھے، وہی سبق آج میں آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں۔ ان جلسوں کو مقصد کیا ہے؟ خالی چندہ دیں آپ، خالی تقریر سن لیں، خالی واہی ہو جائے؟ کچھ لے کر جائیے، کچھ پیغام لے کر جائیے، کچھ اقدام کیجئے۔ آپ کی زندگی میں انقلاب آنا چاہیے، آپ کے گھروں میں سنتیں زندہ ہونی چاہیے، غیروں کو طریقہ نکالیے، سنت طریقہ اپنے گھروں میں پیدا کیجئے۔ یہ ہمارے نبی کی ہدایت ہے، نصیحت ہے۔ قرآن پاک میں کہا گیا ہے صراط مستقیم کو اختیار کرو، صراط مستقیم کے اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ یہ ہے صراط مستقیم۔ کیا وہی جو حضور پاک نے سکھایا، بتایا، صحابہ کرام نے کر کے دکھلایا، یہ صراط مستقیم، اس کی پیروی کرنا۔ تو صراط مستقیم کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ طریقہ جو کتاب و سنت کے موافق ہو، سر سے لے کر پیر تک۔ ہماری معاشرت میں خالی نماز روزہ کافی نہیں ہے، دیندار بن گئے، عمرہ کر لیا، حج کر لیا، رمضان میں اعتکاف کر لیا، چلہ لگا لیا، خانقاہ میں چلے گئے، مراقبہ کر لیا، ضربیں لگا لی اللہ کی، ہو گئے دیندار۔ نہیں صاحب، ایسی بات نہیں۔ دین کے 5 اہم شعبے ہیں، عقائد بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، معاشرت بھی ہے، اخلاق بھی ہے، سیاست حکومت بھی ہے۔ سر سے لے کر آپ کو پکا مسلمان بننا چاہیے۔ آپ کے سر کے بال بھی شرع کے مطابق ہونا چاہیے، غیروں کے طریقے کے مطابق نہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے واسطے ایسے مسلمان نہ بنیے آپ خالی رمضان میں روزہ رکھ لیا، تراویح پڑھ لی، عید منا لی، بقرعید میں گوشت کھا لیا، قربانی کر لی، ہو گئے پکے دیندار، عمرہ کر لیا، حج کر لیا، بس۔ علیہ سر سے لے کر پیر تک پکے دیندار بنو۔ یہ پیغام تھا مولانا صدیق احمد صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ پیغام تھا مولانا علی میاں صاحب کا، یہ پیغام تھا مولانا ابرار الحق صاحب کا، اور اصل پیغام تھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ نے فرمایا میں جا رہا ہوں، 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، دوسری سنت رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا میری سنت کو مضبوطی سے تھام لینا۔ اگر میری امت مضبوطی سے ان 2 چیزوں کو تھامے رہے گی، کتاب اللہ کو، سنت رسول اللہ کو، تو کوئی طاقت، کوئی سازش، کوئی حکومت، کوئی
کوئی پارٹی ان کو گمراہ نہیں کر سکتی، مرتد نہیں کر سکتی۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی۔ آج جو ہم سنا کرتے ہیں فلاں مرتد ہو گیا، فلاں مرتد ہو گئی، وہ لڑکی لڑکا کے ساتھ بھاگ گئی، وہ لڑکا لڑکی کو لے کر فرار ہو گیا، مرتد ہو گیا، اسلام کا دامن چھوڑ دیا، دوسرا مذہب اختیار کر لیا۔ یہ کیوں ہو رہا ہے جناب والا معلوم ہے آپ کو؟ ہم نے قرآن کا علم نہیں سکھلایا، ہم نے حدیث نہیں سکھلائی، ہم نے سنت راستے پر اس کو نہیں ڈالا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے، اگر ہم چاہتے کہ ہم کو اسلام محبوب ہے، ہم چاہتے کہ ہماری آنے والی نسل اسلام پر ثابت قدم رہے، جمی رہے اور ڈگمگائے نہیں، کوئی طاقت اس کو گمراہ نہ کر سکے، ہماری آپ کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کو سنت طریقے پر ڈالیے، ان کو غیروں کے طریقے سے بچائیے۔ آج ذرا دیکھو مسلمانوں کے گھروں میں نا، میں آپ ہی لوگوں سے کہہ رہا ہوں، اپنے بیٹوں کا جائزہ لینا اپنے بیٹے کا، اپنے پوتے کا، اپنے بھتیجے کا، ذرا سر کے بال دیکھنا کیسے بال ہیں، ہاں کنارے چھوٹے چھوٹے نا، آگے بڑے بڑے۔ کس کا طریقہ ہے یہ؟ کس کی دین ہے یہ؟ کہاں سے آیا یہ؟ یہودیوں سے نا، عیسائیوں سے نا، کفار سے نا، مشرکین سے نا، دشمنان اسلام سے۔ سینے سے لگا لو، کیا ہو گیا مسلمانوں تم کو؟ حضور پاک فرما رہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا شمار انہی لوگوں میں ہوگا۔ قرآن میں اللہ نے منع کیا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ ارے مسلمانوں، تمہارا رجحان، تمہارا جھکاؤ غیروں کی طرف نہ ہونا چاہیے، ظالم قوموں کی طرف، کفار مشرکین یہود و نصارہ کی طرف تمہارا جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ تم دوزخ کے مستحق بن جاؤ گے۔ افسوس کی بات ہے، ایک طرف ہم نماز روزہ کرتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں رمضان شریف میں، ہم حج عمرہ بھی کر لیا کرتے، ہمارے گھر کی حالت یہ ہے، عورتیں بے پردہ، جوان لڑکیاں بازار میں جا رہی ہیں پورے میک اپ بناؤ سنگار کے ساتھ، ہمارے لڑکے غیروں کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، ہم خوشیوں میں ان کی تقلید کرتے ہیں، برتھ ڈے ہم منائیں گے، غیروں کا طریقہ ہم اختیار کریں گے۔ یہ قدردانی ہے مدرسوں کی، یہ قدردانی علماء کرام کی۔ اللہ نے ہمارے علاقے میں اولیاء کرام کو بھیجا، علماء کرام کو بھیجا، مدارس کا قیام ہوا، تو قدردانی کرو نا، اپنے گھروں میں سنتوں کو زندہ کرو، قرآن پاک کی تلاوت ہر گھر سے اس کی آواز آئے، گھر کے در و دیوار سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آئے۔ ہائے افسوس، آج ہمارے گھر کے در و دیوار سے گانوں کی آواز آتی ہے، موبائل سے گانوں کی آواز آتی ہے، لیکن قرآن پاک کی تلاوت کی آواز نہیں آتی۔ یہ قدردانی ہے؟ آپ حضرات سے گزارش کر رہا ہوں، میں زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا، بس یہی آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ جلسہ محض رسمی جلسہ نہیں ہے، اس جلسے کا ایک پیغام ہے، علماء کرام کا ایک پیغام ہے، اللہ کے نبی کا پیغام ہے، قرآن حدیث کا پیغام ہے۔ آپ سنت طریقے کو اپنائیے، سنت طریقہ آپ کی زندگی میں آنا چاہیے، داڑھیاں شرع کے مطابق رکھیے، داڑھی نہیں تو رکھیے، چھوٹی ہیں تو سنت کے مطابق کریے، اور ہمارے گھر کے لوگوں کا، بڑوں چھوٹوں کا، سب کے بال شرع سنت کے مطابق ہو، غیروں کے طریقے کے مطابق نہ ہو۔ سلام کا رواج ڈالیے، سلام کو پھیلائیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک میں تشریف لے گئے، سب سے پہلے جو آپ نے اسلامی معاشرہ قائم کرنے کی جو کوششیں فرمائی تھی، ان میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ آپ نے فرمایا افشوا السلام علیکم، سلام کو پھیلاؤ۔ ہمارے محلے میں سلام کا رواج ہو، ہم گھر میں جائیں تو سلام کریں، اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم، جب گھر میں داخل ہوا کرو تو پہلے سلام کیا کرو۔ حضور پاک کا پوری زندگی عمل رہا۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں، آج سے آپ کی سنت کو انشاءاللہ زندہ کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ آپ اپنے گھر کو جائیے، آپ سلام کریے، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، گھر میں داخل ہونے والا گھر والوں سے سلام کرے۔ شوہر بڑا ہے، بیوی چھوٹی ہے، لیکن حکم یہ ہے، سنت یہ ہے کہ شوہر بیوی سے سلام کرے، داخل ہونے والا سلام کرے۔ ان سنتوں کو زندہ کریے۔ مسلمانوں کے محلے کی پہچان یہ ہے، مدرسے کا فیض یہ ہے کہ ہم سنتوں کو زندہ کریں۔ کھانے کی سنتیں، پینے کی سنتیں، کپڑے کی سنتیں، بال کی سنتیں، بہت سی سنتیں ہیں۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ اب ہم گزارش کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں اپنے محترم مخدوم حضرت مولانا خالص صاحب دامت برکاتہم، ان کو آپ معمولی نہ سمجھیں، حضرت مولانا صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، ان کی دعاؤں کا، توجہات کا ثمرہ ہیں، نتیجہ ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ حضرت کا فیض آپ کے واسطے سے پہنچے گا ندوے میں کہ شیخ الحدیث آپ سمجھیے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے کام لے رہا ہے۔ ان کے ایک ایک جملہ، ایک ایک بات ان کی پورے علاقے کے لیے انشاءاللہ نصیحت کے لیے، ہدایت کے لیے کافی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے مطابق